بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ پاک نے انسان کے عزم میں بڑی طاقت رکھی۔ کیا کہا؟ اللہ نے انسان کے عزم میں کیا ہے؟ بہت طاقت رکھی۔ عزم ہو، عزم۔ کیا عزم ہو؟ پورا دین اور پوری دنیا، پورا دین کہاں؟ پوری دنیا میں زندہ ہو۔ کیا کہا؟ پورا دین پوری دنیا میں زندہ۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اور کامیابی اللہ نے اپنے پورے دین میں رکھی۔ کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں۔ پورا دین کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یقین کا ٹھیک ہونا، عقائد کا ٹھیک ہونا، اللہ کی ذات پر یقین، جنت اور جہنم کا یقین، قیامت اور آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اخلاق ٹھیک ہو، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، پھر معاشرت، رہن سہن، شکل، صورت، لباس، غمی، خوشی، شادی بیاہ، وہ شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پھر معاملات، لین دین، کاروبار، خرید و فروخت۔ اور جب یہ دین مسلمانوں کی زندگیوں میں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ اب غیر مسلموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، اور وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، اور قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ اب ہم مدرسے میں دین پڑھ رہے ہیں، دیکھو نا، پڑھنا ہے، امتحان دینا، اچھے نمبر لینا، بہت اچھی بات ہے۔ پڑھائی کا بھی کیا ہو؟ شوق ہونا چاہیے۔ پڑھائی کا کیا ہونا چاہیے؟ خوشی پڑھنا، شوق سے پڑھنا، سعادت سمجھ کر پڑھنا، بوجھ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کس سے؟ بوجھے تھکے جیسے کہیں پھنس گئے۔
توبہ 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 توبہ. دیکھو یہ جو ہے نا مدرسے کے طلباء کی یہ شان نہیں ہے. اس طرح شور کرنا یہ کالج دوسرے ماحول کے لوگوں کی بات ہے. یہ جو آپ لوگوں نے شور کیا ہے نا یہ بالکل ادب کے خلاف. بھی ایک ساتھی کھڑے ہو کے اشارہ کر دے چلو آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مدرسے کے طلباء کی شان ادب. کیا ادب ادب. صبر، ادب، برداشت، علم، وقار. الدین کلہ ادب. دین تو سراسر کس کا نام ہے؟ ادب کا نام. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بعض طلباء بڑے ذہین ہوتے ہیں، ادب نہیں ہوتا. بعض طلباء بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، با ادب ہوتے ہیں. پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں جن میں ادب ہوتا تھا. ادب کو لازم پکڑو. چلنے میں ادب ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ادب ہو، کسی کو بلانے میں پکارنے میں ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو، قرآن پاک کا ادب ہو، مسجد مدرسے کا ادب ہو، کتاب کھولنے کا بند کرنے کا رکھنے کا، ہر چیز کا ادب. ہر چیز کا کیا ہو؟ تو نیت کرو ادب کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. ہاں غلطی ہوتی ہے، غلطی کی اصلاح کریں. غلطی ہوتی رہے گی. تو مدرسے کے طلباء کی خصوصیت کیا ہے؟ ادب. ہاں پھر شوق سے پڑھنا. کس سے پڑھنا بھائی؟ خوشی خوشی پڑھنا، اپنی سعادت سمجھ کر پڑھنا. دین کا علم سیکھ رہے ہیں. دین کا علم، قرآن حدیث، جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو علم جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھنا. دین کا ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی. اور بچوں دیکھو ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں، ادب سیکھو ادب سیکھو. جب بات ہو رہی ہے تو بات کرنے والے کی طرف نظر ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو. بات کو غور سے سننا، بات کو عمل کی نیت سے سننا، بات کو متوجہ ہو کے سننا، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا، اپنے آپ کو وہی نہر. ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے؟ جتنا اس کا برتن ہوتا ہے. تو جس کو تھوڑا پانی ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی تھوڑا تھا یا برتن چھوٹا ہے؟ ہاں بیان سب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. کسی کو تھوڑا فائدہ، کسی کو زیادہ فائدہ، کسی کو بہت فائدہ، کسی کو کوئی فائدہ نہیں. وہی اسکول، وہی مدرسہ، وہی استاد، وہی کتابیں. کوئی 100 نمبر لیتا ہے، کوئی 50 نمبر لیتا ہے، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے.
معاملہ اپنا اپنا ہے. معاملہ کیا ہے؟ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا. یہ لاؤڈ اسپیکر والے جو ہیں نا، ان کو چاہیے کہ خود یہ چکر لگا کے دیکھیں. آپ لوگ نا خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خاموش رہو. لاؤڈ اسپیکر والے خود چکر لگائیں، وہ پھر کھڑے آوازیں لگا رہے ہیں. تو دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا ہے، 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر والے جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ آواز تیز کرنے کے بجائے ہارن کم ہے. جو چل رہے ہیں نا وہ ہارن کم ہے. آواز تیز کریں گے اور خراب ہو جائے گی. یہ آواز تیز کر رہے ہیں، تیز کرنے کے بجائے ہارن کم ہے. وہ ادھر آواز نہیں جا رہی ہے اس لیے کہ وہاں ہارن نہیں ہے. آواز تیز کر دیتے ہیں اور خراب ہو جاتی ہے. بلا وجہ کی بات ہے. تو ہر آدمی اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. کوئی آدھی روٹی کھا کے بس، کوئی 2 روٹی، کوئی 4 روٹی، اپنی اپنی بھوک ہے. تو ہر مجلس میں اور ہر سبق میں ہر آدمی اپنی طلب کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا. ہر آدمی اپنی طلب. جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، ادب سے، توجہ سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے، بات کو توجہ سے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں. مجلس میں ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. بات کرنے والے کی طرف دیکھو، شروع سے آخر تک بیٹھو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خاموش رہو، شور نہیں کرو، توجہ سے سننے کی کوشش کرو. ہاں؟ تو بھائی شوق سے پڑھنا، خوشی خوشی اپنی سعادت سمجھنا، دین کا ایک ایک مسئلہ وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں، ایک استاد سبق پڑھاتے تھے تو شاگردوں سے فرماتے تھے، یہ مسئلہ جو بتانے لگا ہوں، پڑھانے لگا ہوں، یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. شاگرد بھی سیدھے سادے. ایک شاگرد کی جوتی ٹوٹ گئی، جوتی. وہ گیا موچی کے پاس، جوتی گانٹھنے والا. اس سے کہا تم مجھے جوتی گانٹھ دو، میں تمہیں لاکھوں روپے کا مسئلہ بتاؤں گا. لاکھوں روپے کا مسئلہ. انہوں نے کہا مسئلہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے. 2 روپے 5 روپے دو، میں جوتی گانٹ دیتا ہوں. کہتا تو 5 روپے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں لاکھ روپے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. تو موچی نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، چلو میں کوئی نہیں. وہ حیران ہو گیا کہ استاد بتاتے تھے کہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے. استاد سے آ کر ساری بات کی تو انہوں نے ایک ہیرا دیا، ہیرا، اور کہا کہ جاؤ سبزی منڈی میں قیمت لگوانا، دینا نہیں کسی کو. اب جس کو دکھائے وہ کہ یہ کیا ہے، بیکار سی چیز ہے. ایک عورت بڑھیا بیر بیچ رہی تھی، بیر. اس نے کہا 5 بیر اس کے بدلے میں دے دوں گی میں تمہیں، میرا بچہ اس سے کھیل لے گا. انہوں نے کہ استاد کو بتایا کہ یا تو بیکار بتایا جاتا تھا اور قیمت لگی ہے تو 5 بیر. انہوں نے کہا اب اس کو لے جاؤ سنارے کے پاس.
اور اس سے قیمت لگواؤ، دینا نہیں۔ اس نے جب سنارے کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے استاد نے پوچھا ہے، بھیجا ہے کہ اس کی قیمت پتا کرو۔ تو سنار نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، کوئی بادشاہ ہی خریدے گا۔ تو انہوں نے آ کر استاد کو سارا قصہ سنایا، تو استاد نے کہا کہ دیکھو جیسے بیر والی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کی 5 بیر قیمت لگائی، اسی طرح موچی وہ بھی دین کے مسئلے کی قیمت کو نہیں جانتا۔ غلطی موچی کی نہیں تھی، تمہاری تھی کہ تم نے ناقدرداں کو قدرداں سمجھ لیا۔ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن، حدیث، مسائل، فقہ، سیرت، واہ واہ، شوق سے پڑھیں، خوشی خوشی، سعادت سمجھ کر۔ ہاں، اور دین کوئی فن نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور رٹا لگانا ہے، یا بس عملی زندگی۔ دین ایک عملی زندگی ہے، جو کچھ پڑھیں عمل کریں، جو پڑھیں عمل کریں، جو پڑھیں عمل کریں، زندگی میں نظر آئے، دین زندگی میں نظر آئے۔ ہاں، سنت، شریعت، پابندی۔ سب سے اہم چیز دین میں نماز ہے۔ اب مدرسے کے طلباء کی ایک خاص چیز کیا ہے کہ نماز شاندار بنے، ان کی نماز کیا بنے؟ نماز ان کی خوبصورت بنے، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ مسجد میں ہیں، ہر وقت مدرسے میں، ہر وقت قرآن اور حدیث اور مسائل ہیں۔ نماز میں نکھار پیدا ہو، حسن پیدا ہو، کمال پیدا ہو، بہتر سے بہتر بنے نماز، شاندار، جاندار۔ قد افلح المؤمنون الذين هم يصلون۔ صحیح پڑھا ہے؟ فوراً کان کھڑے ہو گئے نا سب کے، کیا کہ غلط پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اچھا تو صحیح کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم۔ ہاں، اب ہم دیکھو، ہم یصلون کے مصداق ہیں یا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو۔ میں ایک مدرسے میں بیان تھا ظہر کی نماز میں، ظہر کے بعد تو نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو پیچھے میں نے دیکھا تو مدرسے میں جو طلباء تقریباً 3 صفیں پیچھے جو تھی، وہ 1 رکعت 2 رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی۔ تکبیر اولیٰ نہیں، 1 رکعت 2 رکعت ان کی 3 صفیں پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو اپنی نماز اپنی مکمل کر رہے تھے۔ اب بیان میں نے شروع کیا تو یہیں سے شروع کیا کہ مدرسے کے طلباء مدرسے کی 4 دیواری میں ہیں اور 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، اور 2 4 کے لیے 3 صفیں ہیں۔ یا اللہ،
کوئی نماز کا وقت اچانک ہو گیا تھا، بے وقت نماز کھڑی ہو گئی تھی، اپنے وقت سے پہلے کھڑی ہو گئی تھی؟ بھائی مدرسے میں پڑھ رہے، مدرسے میں رہ رہے، مدرسے کے کمرے سے اٹھ کر مسجد میں آنا ہے اور نماز کا وقت پہلے سے پتہ ہے، چلو اکا دکا کی کوئی ایک دو رکعت رہ گئی کوئی بات نہیں، وہ پوری 3 صفحے. ارے اب مدرسے میں رہ کر جماعت کا اہتمام آیا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام آیا، پہلی صف کا شوق آیا. نیت کریں کہ نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں گے انشاءاللہ. چیخ کر جواب نہیں دینا، چیخ کر جواب انشاءاللہ نہ، انشاءاللہ نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں اب ٹھیک ہو. یہ جو بہت جوش سے کہتے نا، یہ عملی طور پر اتنے پیچھے ہوتے. بعض جو ہے نا بیان میں، رات کو بیان ہو رہا ہے، بیان میں رو رہے ہوتے ہیں، فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. میں اس جگہ بیان کر رہا تھا تو نا کچھ لوگ رو رہے تھے بیان میں. میں نے کہا یہ بعض دفعہ رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی بیان میں بیٹھتا ہے، روتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ لو پچھلی صفائی ہو گئی اب جو مرضی کرو. اگر زندگی نہیں بدلی تو وہ رونا شیطان کی طرف سے. ایک آدمی مجھے بعد میں ملا، کہتا میں آپ کا بیان سن رہا تھا، میں بڑا رو رہا تھا بیٹھا ہوا، آپ نے کہا رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے آنکھوں صاف کر لیا بیٹا. تو مدرسے کے طلباء کی خصوصیت کیا ہے کہ نماز کیا ہو؟ نماز کیا ہو؟ 5 قسمیں ہیں نمازیوں کی. کتنی قسمیں؟ پہلی قسم کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی 2 نہ پڑھی. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے گا. دوسری قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی اور دکان اور بازار اور لین دین اور کھیل اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور سلام پھرنے پر واپس آ گئے. یہ نماز میں کوئی دھیان نہیں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ کون ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، مواخذہ ان کا بھی ہوگا. تیسری قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا اللہ کا دھیان پھر بازار کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان پھر ذرا گھر کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان پھر کہیں اور کا چکر. ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی، انعام کوئی نہیں، شاباش کوئی نہیں، واہ واہ کوئی نہیں، بس گزارا ہے چلو جاؤ 33 نمبر پاس. ہاں انعام کوئی نہیں. چوتھی قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دھیان سے، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹکا رہا ہوں. ساری نماز میں اللہ کا دھیان. یہ صالحین کی نماز ہے. یہ ہے نماز حقیقت والی، یہ ہے نماز خشوع خضوع والی. اس نماز پر وعدے پورے ہوں گے، اس نماز پر دعائیں قبول ہوں گی. 5ویں قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے. اور زائد چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی.
نماز ان کی آنکھوں کی کیا بن گئی؟ ہاں، نماز سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے اور ایک کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ ہاں. مدرسے کے طلباء کو کون سی قسم میں جانا چاہیے؟ ایک سال ہو گیا مدرسے میں، دوسرا سال چل رہا ہے، اب تیسرا سال چل رہا ہے، اب چوتھا سال چل رہا ہے، اب جتنا درجے میں نماز آگے اسی طرح نماز میں بھی بہتر بنے، دل لگے. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں دل لگا کہ نہیں لگا، اس کی علامت بتاؤں. نماز میں دل لگا کہ نہیں لگا، اس کی علامت بتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں. کہاں پر؟ اگر نماز میں دل لگا تو سجدے کی تسبیح 3 سے 5، 5 سے 7، 7 سے 9، 9 سے 11، 11 سے 13، 13 سے 15، جتنا دل لگتا جائے گا سجدے کی تسبیح بڑھتی جائے گی. چلو کوئی سجدہ تو ہو 24 گھنٹے میں 11 تسبیح، کبھی 13، چلو 9. اب ہم سب دیکھیں ہمارے سجدے کی تسبیح کہاں تک جاتی ہے؟ بولو. 3، زور لگا لیا تو 5، کسی نے بہت زور لگا لیا تو یعنی پورے ہفتے میں کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے 11 تسبیح کا، پورے مہینے میں کوئی سجدہ نہیں ہے 15 تسبیح کا. مقربین کی نماز، کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. نماز ان کی آنکھوں کی کیا بن جائے؟ ہاں. کھانا آدمی کے مطلب کا ہو نا، پیٹ بھر جاتا ہے، نیت نہیں بھرتی. ہاں. سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. ایک آدمی تھوڑا سا دوڑ لگاتا ہے نا تو کہتے ہیں میرا جسم کھل گیا، میری ٹانگیں کھل گئیں. جو کھلاڑی آدمی ہوگا نا، کھیل کے میدان میں رہتا ہے، تو جب تھوڑا سا دوڑ لگائے گا پھر کہے گا ہاں یہ اب جسم فٹ ہو گیا میرا، میں بھاگوں گا. اور جس کا کھیل کے میدان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کیا کہے گا؟ میری کیا ہو گئی؟ بس میری کیا ہو گئی؟ ہاں. پیٹو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتا ہے. کسے کہتے ہیں پیٹو؟ ہاں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا کھانے کے بعد بھوک لگتی ہے. تو 2 پراٹھے کھا کے کہتے ہیں بھوک چمک گئی بھائی. اور جو بیمار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو مالدار بہت ارب پتی ہوتے، کھرب پتی ہوتے ہیں، یہ پتہ کیا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے کہتے ہیں آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا. تو بھائی آپ مدرسے میں آپ کی نماز شاندار ہو، جاندار ہو، نماز میں دل لگے. نماز میں کیا ہے؟ پہلی بات نیت کریں نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں. اور کوشش میں کیا ہے؟ نماز کے دوران ہاتھ قابو کرو. یہ جو ہے نا نیت باندھی، داڑھی کھجا رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ گڑبڑ نہیں کرنی، یہ گڑبڑ. دوسری بات نگاہ قابو کرو. نماز کی نیت باندھی نا، کن نکیوں سے ادھر دیکھ لیا، کن نکیوں سے ادھر دیکھ لیا،
گھڑی دیکھ لی ٹائم ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ پنکھا تیز چل رہا ہے آہستہ چل رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ ایک ساتھی نا اس کو عادت تھی کہ نماز کی نیت باندھ کے نا بس کن اکھیوں سے کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں، اس کی عادت تھی نماز میں نا ادھر. تو ایک ساتھی نے شرارت کی، وہ جدھر دیکھتا تھا نا ادھر جا کے بیٹھ گیا. اب یہ بس میں داخل ہوا، اللہ اکبر. اب جو ادھر دیکھا نا کنکھیوں سے، وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا السلام علیکم انکل. تو اسے پھر احساس ہوا کہ وہ یہ میری کیا چل رہی، غلطی چل رہی. ہاں تو ہاتھ قابو کرے، نگاہ قابو کرے. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے. کون سن رہا ہے؟ ہاں اللہ سن رہا ہے. دیکھو نا ایک آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے انفرادی، تو نماز کی نیت باندھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. آپ کسی مسجد میں گئے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ مدرسے کے طالب علم، واہ واہ. حافظ صاحب 4 درجے میں 5ویں درجے میں، واہ واہ واہ. آپ آج نماز پڑھائیں، آج آپ نماز پڑھائیں. اب آگے اللہ اکبر. اب شروع کی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اپنی نماز پڑھ رہا تھا تو کیسے پڑھا تھا؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب امام بنا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں الحمد للہ رب العالمین. یہ فرق کیوں پڑا ہے؟ کہ لوگ سن رہے ہیں. اگر یہ احساس ہو کہ کون سن رہا ہے؟ اللہ. واہ واہ، وہ نماز کیسی شاندار ہو، وہ نماز کیسی جاندار ہو. مدرسے کے طلباء، ہاں نماز خوبصورت ہو. نیت کریں، کوشش کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں کہ میرا 1 سال ہو گیا مدرسے میں، نماز کتنی بہتر ہوئی. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی تو دین ہماری زندگی میں نظر آئے. پڑھنا ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، سب سے مدرسے میں سب سے اچھے نمبر لینے ہیں، یہ شوق ہونا چاہیے. لیکن وہ دین ہماری زندگی میں نظر آئے، نماز بہتر ہو، ہمارے اندر اعمال کا شوق بڑھے. کیا بڑھے؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اعمال کا شوق بڑھ رہا ہو، مسجد کا شوق، جماعت کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، پہلی صف کا شوق. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. عصر سے پہلے 4 رکعت. اب ہمیں شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ چلو روز نہیں تو کبھی ہفتے میں عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. یہ شوق پیدا ہوا ہمارے اندر. اعمال کا اہتمام بڑھے. مدرسے کے طلباء، ہاں نماز بہتر ہو،
اخلاق بہتر ہوں، نرمی آئے، غصے پہ قابو آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے، چغلی نہ آئے، دلوں میں کینہ نہ ہو۔ ہم دین پڑھ رہے ہیں بھائی، دین ہماری زندگی میں پورا محلہ، پورا خاندان، آپ کی زندگی نمونہ بنے، نمونہ پورے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے آپ کے تعلق والے جتنے بھی ہیں کہ ہاں دیکھو مدرسے کے طلباء ایسے ہوتے ہیں، دیکھو کیسا ماشاءاللہ نماز کیسے اعمال ہیں، کیسے ماشاءاللہ اخلاق، آنکھوں میں حیا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کس جذبے سے دیکھا ہے کسی کی طرف، اندر کیا جذبہ ہے، یہ نگاہ اس کی طرف کیوں اٹھی ہے۔ دین کا علم نور ہے، نور۔ صاف پانی گندے برتن میں ڈالو گے تو پانی بھی کیا ہو جائے گا، پانی بھی، برتن بھی کیا ہونا چاہیے، صاف۔ العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی۔ مدرسے کے طلباء کے گناہوں سے بچ رہے ہوں، کس سے بچ رہے ہوں، مدرسے کے طلباء میں تقوی ہے، تقوی، اور جس میں تقوی ہوگا اس کی تنہائیاں پاک ہوں گی۔ کیا کہا، جس میں تقوی ہوگا اس کی تنہائیاں، خلوتیں کیا ہوں گی، پاک ہوں گی۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ کس سے بچو، تنہائی، خلوت، چھپ کر تنہائی میں اکیلے جب ہوتا ہے، ہاں تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں سے اللہ تمہاری محبت نکال دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور تنہائی کے گناہوں میں سے آج کے زمانے میں سب سے بڑا آلہ تنہائی کے گناہوں کا یہ موبائل ہے۔ یہ کیا ہے، موبائل جو ہے نا، یہ آدمی کی پہچان ہے۔ جو موبائل کے اندر وہ بندے کے اندر، ہاں بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر، اس کا موبائل بتائے گا، اس کا کیا بتائے گا۔ اول تو مدرسے کے طلباء کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے اور دین میں آگے، تو موبائل کا کیا تعلق ہے آپ سے۔ اگر کسی کو رکھنا ہے سادہ موبائل رکھو اور اس کا استعمال ضرورت کا، بقدر ضرورت۔ سب سے بڑا وقت کا ضیاع کس سے ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان جو ہے نا، میں گزرا ایک جگہ سے تو وہ موبائل پہ لگا ہوا تھا، میں دوبارہ میرا گزر ہوا پھر موبائل پہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، اتنی دیر سے کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں، پھر کیا ہوا۔
میں نے کہا کوئی جیت گیا یا ہار گیا یا کسی نے چھکا مارا یا آؤٹ ہو گیا، تمہیں کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ؟ فائدہ کیا مجھے یہ بتاؤ؟ کہتا معلومات جمع کر رہا ہوں۔ کیا جمع کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا اور اس کے پتے گننے شروع کر دیے۔ کیا؟ 1، 10، 100، 1000، 2000، 5000، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، 3، 4، 5 گھنٹے پتے گنتا رہا، گنتا رہا۔ پھر کہتے وہ معلومات اکٹھی ہو گئی، 1,00,000 پتا ہے، معلومات کیا ہو گئی؟ بھائی فائدہ کیا؟ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا کہ میں اپنا کمال دکھاؤں گا، اپنا ہنر اور فن دکھاؤں گا۔ دکھاؤ۔ سوئی گاڑی زمین پر، سوئی گاڑی زمین پر، دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی، مارا نشانہ، سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی، سوئی کے ناکے میں سے۔ بادشاہ حیران، ارے یہ کیا بھائی؟ کہتا میں نے اتنے سال محنت کی ہے اور یہ فن سیکھا ہے میں نے کہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اپنا آدمی کو بلایا کہ بھئی اس کو 10 اشرفیاں انعام دو، 10 اشرفیاں اس کو، اور اس کو بٹھا کے 10 جوتے زور سے سر پہ مارو اس کے۔ انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے، جوتے اس بات کے کہ فائدہ کیا ہے اس کا، اس نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا؟ مدرسے کے طلباء اور موبائل، آگ اور پانی، مدرسے میں پڑھ رہے، شوق سے پڑھیں، خوشی خوشی، ہاں، اور جو شوق سے پڑھے گا ناغے تھوڑے کرے گا کہ زیادہ کرے گا؟ بولو، سمجھدار ہو گئے۔ بعض جگہ پر جواب یہ ملتا ہے تھوڑے کرے گا۔ ارے بھئی جو شوق سے پڑھے گا وہ ناغے چھٹیاں، ہاں، دل دماغ کو حاضر کر کے پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ یکسوئی پڑھائی میں دل دماغ حاضر، حالت حاضرہ دنیا میں کیا ہو اب آپ اپنی پڑھائی پہ زور لگاؤ۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے مجھے کشف ہو جاتا ہے۔ کشف کیا کشف ہوتا ہے؟ کہ کون سا طالب علم یہاں پر ہے، کون سا غائب ہے، مجھے کیا ہوتا ہے؟ کشف۔ ویسے ہی وہ مذاق میں کہتے تھے کہ مجھے کشف ہوتا ہے کہ تم بیٹھے یہاں پر ہو، پہنچے کہیں اور ہو، پہنچے۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے، آدمی بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر، پہنچا ہوتا ہے۔ اب بیان ہوتا ہے نا، بیان میں بعض دفعہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ سننے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ، بعض ایسی بات آتی ہے کہ سننے والے کو کہنا ہوتا ہے استغفر اللہ، انا للہ۔ لیکن جو دھیان سے سنے گا نا وہ صحیح جواب دے گا نا۔ میں بیان کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ کہیں اور پہنچا ہے، میں نے کہا بھائی اوندھا مٹکا ٹونٹی کے نیچے رکھا جائے تو اس کی طرف اشارہ کیا، کتنی دیر میں بھرے گا؟ کتنی دیر میں بھرے گا؟ اوندھا مٹکا ٹونٹی کے نیچے رکھا جائے کتنی دیر میں بھرے گا؟ ایک دم متوجہ ہو کے کہتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ حاضر نہیں ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا، میں نے کہا میں ایک جیل میں جانا ہوا، ہم نے پوچھا کہ یہ جیل کتنوں کے لیے بنی ہے؟ انہوں نے کہا 1000 کے لیے۔ اس وقت کتنے قیدی ہیں جیل میں؟ انہوں نے کہا 4000۔ 1000 کی جگہ 4000۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، کہتا ماشاءاللہ۔ اب یہ ماشاءاللہ کی بات تو نہیں تھی، کیا کہنا چاہیے تھا؟ استغفر اللہ، انا للہ۔
ہاں یہ 6 سال 8 سال 10 سال آپ کے واہ واہ تربیت کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ ہاں انجینئر بن جاتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد کتنی بلڈنگوں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے، سڑکیں پل ہیں، اور کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں نا، اور جو ڈاکٹر بن جاتا ہے کتنوں کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے. صحت تو نہیں دیتا، ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مدرسے میں جو ہے نا، آج قحط الرجال ہے، بنے ہوئے لوگ ایمان والے، یقین والے، اخلاق والے، اخلاص والے. مدرسے میں کیا تیار کیے جا رہے ہیں؟ رجال رجال، جو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، لوگوں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنے. یہ 8 سال تربیت، ایمان بنے، یقین بنے، اخلاق بنے، اخلاص آئے، دنیا کی بے رغبتی آئے، آنکھوں میں حیا آئے. ہاں اگر آپ نے پڑھ لیا، امتحان دے لیا، اچھے نمبر لے لیے، ایمان نہیں بنا، اخلاق نہیں بنے اور اخلاص نہیں آیا، ہاں تو پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف امتحان دینے کی بات تو تھی نہیں، صرف اچھے نمبر، کوئی ڈگری تھوڑا ہے کہ ڈگری لے لی ہم نے. بہت بڑی نعمت ہے مدرسے میں پڑھنا، چھوٹی بات نہیں ہے. اپنی نگرانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں، اپنے اندر سے برائیاں نکالیں، اپنے اندر اچھائیاں لے کر آئیں. بوتل ہے نا، بوتل، اس میں پانی ہے، پانی ڈالا تو اس کی قیمت 50 روپے. اسی بوتل میں دودھ ڈالا تو قیمت کیا ہو گئی؟ 200 روپے. اسی بوتل میں تیل ڈالا زیتون کا تو اس کی قیمت ہو گئی 1000 روپے، 2000 روپے. شہد ڈالا اس کی قیمت، یعنی بوتل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کیا ڈالا گیا ہے اس کے حساب سے قیمت ہے. ہاں ہم اپنے اس 6 8 سال 10 سال میں اپنے اندر ایمان بنائیں، یقین بنائیں، اخلاق بنائیں، اللہ سے تعلق بنائیں. ہاں سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور. اور کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر. تو انسان کی فطرت ہے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا. قیمتی چیز کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے. اب جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کے 4 راستے ہیں. ان 4 راستوں کی نگرانی کریں. ان 4 راستوں کی کیا کریں بھائی؟ ہاں دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا. ہر سال آپ جیسے اگلے درجے میں آ گئے، ہر سال آپ کا ایمان بڑھے، یقین بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے. اور جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اعمال کا شوق بڑھے گا، اتنا گناہوں سے نفرت بڑھے گی. نفرت
جتنا ایمان بنے گا جنت کا شوق پیدا ہوگا، ایمان بنے گا دنیا کی بے رغبتی آئے گی، جتنا ایمان بنے گا آنکھوں میں حیا آئے گی، آنکھیں جھکنا شروع ہو جائے گی، جتنا ایمان آئے گا آدمی کا گناہوں سے نفرت چھوڑے گا نہیں، نفرت ہوگی، کراہیت ہوگی۔ یہ جذبہ ہو، عزم ہو۔ اب جو کچھ پڑھ رہے اس کو عمل میں لانا ہے، پھر جو کچھ پڑھ رہے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ دین خزانہ ہے، خزانہ، اس کو لوٹانا، یہ تبلیغ ہے۔ پڑھائی کے دوران اپنا دعوت کا مزاج بنائیں، سب سے پہلا عمل دعوت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ اذان، اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے۔ سب سے پہلا جملہ صبح کانوں میں کیا گونجا؟ اذان، اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے۔ داعی بنے، پڑھائی کے دوران عمل کا مزاج بھی بنائے اور دعوت کا مزاج بنائے کہ جو پڑھا ہے اس کو پھیلانا ہے، جو پڑھا ہے اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، ہر نبی داعی تھے، ہر نبی نے دعوت دی ہے۔ اور دیکھو چائے کا مطلب ہی کیا ہے؟ گرم، شربت اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹھنڈا۔ دعوت کے مزاج کے ساتھ، دعوت کا مزاج کیا ہے؟ خود چل کے جانا۔ دعوت کا مزاج کیا ہے بھائی؟ اپنا مزاج بنائے، لوگوں کے پاس بات کرے، جا کے روزانہ جتنا وقت دے سکتے، 24 گھنٹے کی ترتیب ہے طلباء کی، گشت ہے ہفتے میں، چھٹیوں میں چلہ ہے، اس میں دعوت کا مزاج بنائیں۔ 24 گھنٹے پہ آپ جاتے، جہاں جائیں وہاں محنت کریں، وہاں سے جماعت نکالنی ہے، سب سے توبہ کروانی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے۔ کتنے طلباء ہیں جو روز گھر چلے جاتے، اب گھر میں محلے میں کتنے بچے ہیں، گھر کے کتنے افراد ہیں، ان سے بات کریں، مدرسے کے قریب کتنی آبادی ہے وہاں محنت کریں، بات کریں، جا کر اللہ کی بات، آخرت کی بات، اعمال سے زندگی بننے کی بات۔ اب دعوت جب دیں گے نا لوگوں کو، کوئی سنے گا، کوئی بولو بھائی، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی کیا کرے گا؟ ہاں، صبر، برداشت، غصے میں نہیں آنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے بات کرنا ہے لوگوں سے۔ ایک دفعہ نا ہم جا رہے تھے کہیں، تو ایک گاڑی پہ نا اشارہ آیا تو گاڑی رک گئی نا سرخ اشارے پہ، تو ایک مانگنے والا نوجوان 14-15 سال کا تو بڑے زور سے کہتا ہے 10 روپے دو۔ کیا کہتا ہے؟ 10 روپے دو۔ میں نے اس جگہ دیکھو بھائی، بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے۔ کہتا ہے 10 روپے دو۔ میں کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے آدمی کو اپنا۔ کہتا ہے 10 روپے دو۔ میں نے کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے،
اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. کہتے 10 روپے دو. میں کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، اپنا کام کر. کہتے 10 روپے دو. وہ مستقل جب تک کھڑے رہے وہ یہ کہتا رہا، میں یہی جواب دیتا رہا. جب آگے نکلے نا تو وہ گاڑی والا جو چلا رہا تھا بڑا ہنسا، کہتا مولوی صاحب نہ وہ باز آیا نہ آپ باز آئے. میں نے کہا وہ غلط کام سے باز نہیں آ رہا، ہم صحیح کام سے کیوں باز آ جائیں؟ دعوت، بات کرو بھائی، ٹھنڈے ہو کر، نرم ہو کر، پیار سے. ہاں دائی کی مثال سائل کی طرح. دائی کی مثال کیا ہے؟ مانگنے والا. اس کو لوگ کتنا برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے. تو تبلیغ میں بھی جو ہے نا لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ایسی ایسی سناتے ہیں نا کہ آدمی کے 14 طبق روشن ہو جائے. ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے کیا رکھو؟ دروازے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل بڑا، سینہ کھلا. ہاں باتیں سننی پڑتی ہیں، تبلیغ میں بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جو بھی نبی آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. تو مانگنے والا تھا نا تو اس کو کسی نے بہت برا بھلا کہا، ڈانٹا، تم بغیرت ہو، کام چور ہو، ڈھیٹ ہو گئے ہو، نکمے ہو گئے ہو، لت لگ گئی ہے مانگنے کی اور کام نہیں کرتے ہو، اور تم یہ ہو. بہت برا بھلا کہا اسے. وہ سنتا رہا. جب وہ ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا، کہتا اب تو کچھ دے دو. اپنے کام سے باز. ہاں تو بھائی دیکھو، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، ساری کامیابیاں دین میں ہیں، ساری خیریں برکتیں دین میں ہیں. اور دین زندگیوں میں آئے گا دعوت کی محنت سے. دین زندگی میں کس سے آئے گا بھائی؟ ماشاءاللہ دین کو پڑھ رہے ہیں. اب اس دین کو آگے پھیلانا ہے. اس کے لیے یہ دعوت کا میدان ہے. یہ اللہ نے ایک چلتا ہوا کام دیا ہے، ہمیں چلتا ہوا کام دیا ہے. ایک تبلیغ کی ترتیب بنی ہوئی ہے. ہاں عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ مشورہ، روزانہ کی گشتیں، روزے کی جماعت، تل چلہ، 4 ماہ، سال، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے بھائی. نیت کرو کہ داعی بننا ہے انشاءاللہ. کیا بننا ہے؟ داعی بننا ہے، دعوت کا مزاج بنا ہے. کتنی خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے، کتنے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے اگر دعوت کے میدان میں آگے بڑھے. اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے کیا بنا؟ داعی بنا. مجھے کیا بنا دے؟ کسی کے پاس پانی کے خزانے ہوں، ٹینک بھرے پڑے ہوں اور لوگ پیاسے مر رہے ہوں اور وہ پانی نہ پلائے، لوگ کہیں گے ظالم ہے. اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے اور اس دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہیں. ہوئے مسائل، پریشانیاں، جھگڑے، سارے مسئلوں کا حل یہ دین کا علم ہے. اس دین کے علم کو پھیلانا یہ تبلیغ. ایک نابینا ہو اور بہرا ہو، نابینا بھی ہو اور کیا ہو؟ اور ریل کی پٹری پہ بیٹھا ہو. کہاں بیٹھا ہو؟ کسی آنکھ والے نے دیکھ لیا. اب ریل کے نیچے کون آنے والا ہے؟ جو نابینا ہے اور بہرا ہے. تو پریشان کون ہو جائے گا؟ جو ریل کے نیچے آنے والا ہے یا جس نے دیکھ لیا ہے؟ ہاں. اور جن کو دین کا پتہ نہیں، قرآن حدیث کا علم پتہ نہیں، یہ تو کس طرح، یہ کیا ہے؟ اس نابینا اور بہرے کی طرح ہیں. جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، دین کی سمجھ دی، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں،
اوف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اب یہ کتنا بڑی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پریشان کس کو ہو جانا چاہیے؟ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، دین کی سمجھ دی۔ یہ جذبہ ہو کہ یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ دنیا کا سب سے آسان کام بتاؤں کیا ہے، اور سب سے مشکل کام؟ سب سے آسان کام ہے کسی کی غلطی پکڑنا، کسی کی غلطی نکالنا، اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی غلطی پکڑنا۔ کسی کی غلطی نکالے نا، یہ کوئی دیکھو، ایک آدمی نے نا تصویر بنائی، کوئی تصویر بنائی اس نے اور چوک میں لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو، جہاں غلطی ہے اس پہ نشان لگاؤ، جہاں غلطی ہے اس پر کیا لگاؤ؟ شام کو آ کر دیکھا تو ساری تصویر پہ نشان لگے ہوئے، ٹک ٹک ٹک، یہ نشان، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اس نے دوسری تصویر بنائی اور پھر چوک میں لٹکائی اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو، جہاں غلطی ہے اس کی کیا کرو؟ شام کو آ کے دیکھا تو تصویر ویسی کی ویسی کھڑی ہے۔ غلطی نکالنے کو کہا تو سب نے نکال دی، غلطی اصلاح کرنے کو کہا تو کوئی بھی۔ تو غلطی نکال لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تبلیغ انبیاء کا کام ہے۔ تبلیغ کس کا کام ہے؟ یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے خوبصورت کام ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں، تبلیغ سے بہتر۔ یہ انبیاء کا سب سے اونچا، پاکیزہ، خوبصورت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَهُوَ حسین ترین بول، دعوت کے بول۔ اس کام میں آگے بڑھیں، تبلیغ میں پڑھائی کرتے ہوئے، سبق، تکرار، مطالعہ، پڑھائی 1 نمبر، ہر چیز اس کو کرتے ہوئے تبلیغ۔ چھٹیوں میں چلہ، 24 گھنٹے کی ترتیب، روزانہ جتنا وقت دے سکتے ہیں مدرسے کی پابندیوں کے ساتھ۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد سال اور پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ کی محنت، دین کی نشر و اشاعت، دین کے احیاء دین کے پر زندگی لگانا، یہ جذبہ ہو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اللہ نے بہت اونچی جگہ پر پہنچایا ہے۔ کتنے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے دکانوں پہ ملازمت کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں صفائی کر رہے ہیں، آلو چھیل رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، موٹر سائیکل کی دکانوں پہ پنچر لگا رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھ رہے، قرآن، حدیث، اللہ کا کلام، اللہ کا علم، دین کا علم، شوق ہو، خوشی خوشی سعادت سمجھ کر اس دین کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ تو بھائی نیت کر لو، بھائی نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت کہاں سے ہوتی بھائی؟ دل سے ہوتی۔ نیت کر لیں کہ دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اپنی صلاحیت، اپنی زندگی دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹیوں میں کیا